الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المقدس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام لا حسن إلا على اثنين رجلا آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار ورجلا آتاه الله القرآن فهو يقرأ منه آناء الليل وآناء النهار صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم گمراہ نہ ملے گا شیطان سے بدتر گمراہ نہ ملے گا شیطان سے بدتر ہادی نہ ملے گا قرآن سے برتر دی روز در بستان سرا ہما تو طیانے خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالی عمریں سب ذوق میں ڈالی تھی گردن توق میں کہتی تھی آگے شوق میں کشفت دجا بجمالی بلبلے سب سو بسو لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالی چڑیوں کے سن کر یہ چہ چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ انتہائی قابل صد تعظیم صد تکریم واجب الاحترام سامعین عزیز طلباء اکرام ماہ مقدس رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ ہے۔ آج کی
گفتگو کا موضوع نسبت قرآن، عظمت قرآن، قرآن مقدس کی شان شوکت اور صاحب قرآن کا تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کریم نے اس کارخانہ کائنات کو وجود جو بخشا، عالم انسانیت نہیں بلکہ اس جہان کو جب اللہ نے بنایا، ساتوں زمین ساتوں آسمان بنائے، آسمان پر سورج، چاند اور ستاروں کو مزین کیا، اس تمام کام سے پہلے دنیا کو وجود بخشنے سے 10,000 سال پہلے، کتنا؟ 10,000 سال پہلے اللہ کریم نے قرآن مقدس کی تلاوت فرمائی۔ ناراض ہو تو نہ بولو، خوش ہو تو کہو سبحان اللہ۔ کتنا 1000 سال پہلے اللہ نے قرآن کی تلاوت کی؟ 10,000 سال پہلے۔ قرآن مقدس یہ روح ہے اس جہان کی، یہ جسم جب تک اس میں روح ہے تو جسم قیمتی ہے، جب اس سے روح جدا ہوتی ہے، ابو کہنے والے میت کہہ رہے ہیں، بھائی کہنے والے ڈیڈ باڈی کہہ رہے ہیں، تمام رشتہ دار جن کے نشست و برخاست کا یہ محور اور مرکز ہوا کرتا تھا، جب اس جسم سے روح نے جدائی اختیار کی، دوست، رشتہ دار، کاروباری حضرات، تعلق رکھنے والے کل تک حسین علی کے نام سے پکارتے تھے، بچے ابو کے نام سے پکارتے تھے، بھائی بھائی کہہ کے پکارتے تھے، آج روح کے نکل جانے کے بعد یہ حسین علی کا نام نہیں بلکہ مردہ کہا جا رہا ہے۔ یہ دنیا کا وجود، اس کی روح ہے قرآن مقدس۔ جب تک اس دنیا کے ساتھ، اس دنیا کو قرآن والی روح کے ساتھ تعلق ہے، یہ دنیا ہے۔ جب قرآن والی روح کا تعلق اس دنیا سے ختم ہو گیا، ظہر الفساد فی البر والبحر، پھر دری خشکی کے اندر فساد برپا ہو جائے گا، اور وہ فساد ایسا ہوگا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، زمین زلزلہ پر اندام ہو جائے گی، ہاں یوں ڈبس دی جائے گی، اندر کی چیزیں باہر آ جائیں گی۔ اگر قرآن مقدس والی روح جب تک اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے تو پھر یہ دنیا باقی ہے۔ قرآن کے بغیر دنیا کو بقا نہیں، وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ اللہ کریم نے اس کارخانہ کائنات میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ پہلے انسان، ابو الانسان، ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ تک، پھر حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ تک جتنے انبیاء اللہ نے بھیجے، تمام انبیاء کو اللہ نے معجزات سے نوازا ہے۔ میں نے دیکھا آدم علیہ السلام کو اللہ نے معجزات دیے
صدیق اللہ کو دیے، انبیاء کو معجزے ملے، لیکن تمام انبیاء کے معجزوں کی عمر اتنا تھی جب تک نبی تھا، جب تک اللہ کا نبی تھا معجزہ تھا۔ اور بعض انبیاء کے معجزے تو ایسے بھی ہوئے کہ نبی موجود ہیں، نبی کی زندگی میں اس معجزہ ختم ہو گیا۔ مثال کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ اونٹنی کا دیا، قوم نے مطالبہ کیا صالح علیہ السلام سے، اگر واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر آپ اللہ سے دعا کرو اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو، اور اونٹنی اگر پیدا ہوئی پہاڑ سے ہم آپ کی نبوت کو تسلیم کریں گے، سر تسلیم خم کر لیں گے، آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ اگر ایسا معجزہ آپ نہیں دکھا سکتے پھر ایمان ہم نہیں لے کے آتے۔ جناب صالح علیہ السلام نے دعا کے ہاتھ دراز کیے، اللہ نے رحمت فرمائی، پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہوتی ہے۔ قوم کے بد کردار، قوم کے منکر، بد مزاج لوگوں نے اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا، مار ڈالا۔ یہ معجزہ تھا جناب صالح علیہ السلام کا۔ صالح علیہ السلام موجود ہیں، اونٹنی مار دی گئی، معجزہ چلا گیا، معجزہ چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے، ید بیضا ان کا معجزہ ہے۔ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصائے موسیٰ کا معجزہ دیا تھا۔ عصائے موسیٰ کیا چیز تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی رکھا کرتے تھے۔ قوم کے لوگ جمع ہوئے، کہنے لگے موسیٰ اگر تو واقعی اللہ کا سچا نبی ہے ہمارے ساتھ مناظرہ کر، ہمارے ساتھ بات کر۔ قوم کے جادوگر جمع ہوئے، ہر ایک نے آ کے اپنے اپنے کرتب دکھائے، اپنی رسیوں کو زمین پر پھینکا۔ وہ رسیاں چھوٹے چھوٹے سانپوں کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ جناب موسیٰ نے اللہ کی طرف دیکھا، اللہ نے فرمایا میرے کلیم آپ اپنے اس عصا کو جو آپ کے ہاتھ میں ہے آپ اس کو پھینک دو۔ کلیم اللہ نے پھینکا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ فَإِذَا هُوَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ جادوگروں کی رسیوں سے بننے والے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو عصائے موسیٰ کھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ عصائے موسیٰ والا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی تک تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ بھی بولو بھائی کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد نابینے کے اوپر دم کیا کرتے تھے، پھونک مارتے تھے، وہ بینا ہو جاتا تھا، اور کوڑ برس کی بیماری والا کلیم اللہ کے قریب آیا کرتا تھا، ہاتھ پھیرتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ مردے کے سامنے جاتے قم بِإِذْنِ اللہ کہتے، یہ مردہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تھے، معجزات تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، معجزات بھی چلے گئے۔ ہر نبی کو جو معجزہ ملا وقت کی ضرورت کے عین مطابق ملا۔ دور آیا میرے تیرے پیغمبر کا، دل پر کا، صافی محشر کا، ساقی کوثر کا، حضرت آمنہ کے رفت جگر کا، عبداللہ کے نور نظر کا، عرب و عجم کے بادشاہ کا، انبیاء کے امام کا، حضرت ابوبکر کے سسر کا، صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا دور، حضرت محمد رسول اللہ کا دور آیا۔ یہ دور علم کا تھا، یہ دور کلمہ اور کلام کا تھا۔ عرب کی ایک شاعرین کی جماعت بہت بڑا نام رکھنے والی کٹھی ہو کے آتی، کعبۃ اللہ کے باہر ایک میلہ منایا جاتا تھا۔ بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے فصیح
اور لسان لوگ جو اپنی زبان کے اوپر لوگوں کو یوں نچا دیا کرتے تھے اپنے کلام سے، لوگ جھوم جایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے دور میں وہ میلہ آتا ہے، حضور نے فرمایا علی ادھر آؤ، سیدنا علی المرتضیٰ آئے، حضور نے فرمایا جاؤ، آج ان بڑے بڑے شعراء کے کلام کا مقابلہ ہو رہا ہے، اللہ کے کلام کی سورہ کوثر کو لکھو، کعبۃ اللہ کی دیوار پہ لٹکا دو۔ لٹکا دی گئی، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ شعراء کی جماعت آتی ہے، آ کے نمبر لگاتی ہے، بڑے بڑے شاعرین کے کلام پڑھتی ہے، نمبر درج کرتے 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 اس کلام پہ پہنچی جو پیغمبر نے اللہ کا کلام علی المرتضیٰ سے لکھوا کر کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا تھا۔ شاعرین کی جماعت لکھنے پہ مجبور ہو گئی، ما ھذا کلام للبشر، یہ کلام کسی شاعر کا نہیں، کسی انسان کا نہیں، اس نے عاجز کر دیا، یہ کلام ہے تو اس رب کا ہے، اس کے علاوہ کوئی۔ ایسا 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 کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ کلام اللہ کا ہو سکتا ہے اور کسی کا نہیں۔ ہر نبی، ہاں اللہ نے بعض نبیوں کو کتابیں دی، تورات اللہ کی کتاب اتاری گئی موسیٰ علیہ السلام پر، زبور اتاری گئی داؤد علیہ السلام پر، انجیل اتاری گئی عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ تھے، تورات تھی، حضرت داؤد تھے، زبور تھی، حضرت عیسیٰ تھے، انجیل تھی۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، تورات بھی چلی گئی، عیسیٰ علیہ السلام تھے، تورات تھی، چلے گئے، انجیل چلی گئی، داؤد علیہ السلام تھے، زبور تھی، داؤد چلے گئے، زبور چلی گئی۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے رب نے قرآن کو نازل کیا، حضور کا وصال پر منال لازمال انتقال ہوا، پیغمبر چلے گئے، لیکن قرآن مقدس آج بھی باقی ہے اور قیامت تک بھی باقی ہے۔ قرآن آج بھی باقی اور قیامت تک بھی باقی رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب، عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب، آدم پہ نازل ہونے والے صحیفے اور انبیاء پہ آنے والے صحیفے، نبی گئے، کتابیں چلی گئی۔ ایک اور فرق بھی بہت بڑا ہے، تورات اللہ کی کتاب ہے، تورات اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے تختیوں پہ لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس کٹھی بھیج دی۔ زبور اللہ کی کتاب ہے، تختیوں پر لکھوا کر داؤد علیہ السلام پر بھیج دی۔ انجیل اللہ کی کتاب ہے، تختیوں پر لکھوا کر یکبارگی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دی۔ قرآن وہ واحد کتاب مقدس ہے جو کتاب اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ کلام اللہ بھی ہے۔ تورات کی اللہ نے تلاوت نہیں کی، زبور کی اللہ نے تلاوت نہیں کی، انجیل کی تلاوت اللہ نے نہیں کی۔ واحد قرآن مقدس ہے کہ دنیا کو بنانے سے 10,000 سال پہلے اس کی کس نے کی؟ کس نے کی؟ قرآن سب سے پہلے کس نے پڑھا؟ کس نے پڑھا؟ نہیں، اونچی آواز سے غور کر سکتے ہیں، اللہ نے پڑھا سب سے پہلے۔ سوال، بھئی دنیا بنی نہیں تھی، اللہ نے دنیا سے 10,000 سال پہلے کیوں پڑھا؟ اللہ نے دنیا سے 10,000 سال پہلے کیوں پڑھا؟ کس نے سنا؟ فرشتوں نے سنا۔ بھئی 10,000 سال پہلے کیوں پڑھا؟ قرآن کتاب ہے جلالی، قرآن کتاب ہے جلالی، یہ کلام ہے اللہ کا جس کو اللہ نے عطا کیا۔ کلام الملوک، ملوک الکلام، کلام بادشاہوں کا کلام، کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے 10,000 سال پہلے اس لیے تلاوت کی، دنیا کو وجود نہ دیا تھا، فرشتوں کے سامنے کی۔ جب فرشتوں نے اللہ کی زبانی قرآن کی تلاوت سنی، فرشتے جھوم اٹھے، فرشتے جھومنے لگے، خوشی کا اظہار کرنے لگے،
فرشتوں کے اندر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی. اللہ نے اس وقت میں تلاوت کی. پھر ایک بار اللہ دوبارہ بھی تلاوت کریں گے. وہ کون سا وقت آئے گا جب اللہ دوبارہ تلاوت کریں گے؟ جب اس کارخانہ کائنات کو ختم کر دیا جائے گا. آسمان کو موت، زمین کو موت، فرشتوں کو موت، انسانوں کو موت. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ختم ہے، اللہ باقی. حشر کا دن آئے گا، حساب و کتاب شروع ہوگا. جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، سزا والے سزا بھگتیں گے. اللہ کی نعمت والے جنت میں پہنچ جائیں گے. جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اس وقت میں ایسا ہوگا کہ اللہ کریم کا دیدار ہوگا. اللہ کریم کا دیدار ہوگا. اللہ سوال کریں گے جنتیوں سے، اور جنتیوں میری جنت میں آئے ہو، کیا تمہیں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے؟ اللہ تیری جنت پہ حور و غلمان بھی ہے، تیری جنت میں ہر چیز ہے. مولا ہم کھا رہے ہیں سیب، ارادہ کرتے ہیں مرغی کا، اسی سیب کو مرغی بنا دیتا ہے. اللہ ہم جو ارادہ کرتے ہیں تو اس کو ویسے کر دیتا ہے. ہم جہاں جانا چاہتے ہیں آپ بغیر سواری کے وہاں پہنچا دیتے ہو. دنیا کی ساری نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن جب ہم نے تیرا دیدار کیا تیری جنت کی نعمتیں تیرے دیدار کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. تیری جنت کی نعمتیں تیرے دیدار کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. آہا پھر جھوم نہ جاؤ. اللہ کہے اچھا میرے جنتیوں تم اتنا خوش ہو گئے ہو، تمہیں میری زیارت اتنی پیاری لگی ہے، تم اتنا زیادہ تڑپ گئے ہو. سنو، آؤ آؤ، توجہ، آؤ. میں نے دنیا بنانے سے 10,000 سال پہلے قرآن کی تلاوت کی تھی. آج جنت میں جنتیوں کے سامنے قرآن کے دل سورہ یاسین کی تلاوت. اے یہاں قاریۃ الباسط پڑھے ہم جھوم اٹھتے ہیں، یہاں شیخ سدیس پڑھے ہم جھوم اٹھتے ہیں. تیری مسجد اور مدرسے کا قاری پڑھے ہمیں سکون آ جاتا ہے. اللہ جب جنت کے اندر جنتیوں کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے وہ کیسا عالم ہوگا، چشم فلک وہ کیسا عالم ہوگا. ذرا اپنے دماغ کو جنت کی طرف لے تو جاؤ کہ یہ وہ قرآن جو ہم دنیا والوں کی زبان سے سن کر آنکھوں سے آنسو برسا دیتے ہیں، دنیا والوں کی آنکھوں سے سن کر ہم اتنا خوش ہو جاتے ہیں، دنیا والوں سے سن کر ہمیں اتنا مزہ آتا ہے، وہ کتنا عظیم وقت ہوگا جب کلام اللہ ہوگا، پڑھنے والا اللہ ہوگا، مسکن ہمارا جنت ہوگا. وہ کیسا وقت ہوگا. کیا پڑھیں گے اللہ؟ سورہ یاسین. اللہ تجھے مجھے وہ وقت نصیب فرمائے. اللہ تجھے مجھے وہ وقت نصیب فرمائے. قرآن کا دل سورہ یاسین، قرآن کی دلہن سورہ رحمان. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اللہ فرماتے ہیں رحمان کی قسم، رحمان کی قسم. علم القرآن، جس نے تجھے سکھلایا قرآن، جس نے تجھے خلق الانسان، جس نے پیدا کیا انسان کو. توجہ. الرحمن قسم رب کی. علم القرآن، جس نے قرآن سکھلایا. خلق الانسان، جس نے انسان پیدا کیا. انسان کو اللہ نے بعد پیدا کیا، بعد میں، اور قرآن کا تذکرہ پہلے کر دیا کہ انسان تو نے دنیا میں جانا ہی قرآن کے لیے ہے. تو نے دنیا میں جانا ہی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ کا قرآن جب اللہ نے اتارا، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. قرآن زمینوں پہ اتارنے کا کہا گیا، زمینوں نے عرض کی اللہ فأبين أن يحملنها، ہم نہیں اٹھا سکتے اس کو بوجھ کو. قرآن
يحمل لها اللہ ہمارے اندر اسی قوت اور طاقت نہیں والسماوات آسمانوں پہ پیش کیا گیا آسمانوں نے بادرت کری فابینا يحمل لها رب ہم نہیں اٹھا سکتے تیری جلال والی کتاب ہم کہاں اپنے اندر سما سکتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته اگر پہاڑوں پہ اتار دیا جاتا قرآن مقدس پہاڑ اس کے دبدبے سے پہاڑ اس کی قوت سے پہاڑ اس کے جلال سے متصدیاً ریزہ ریزہ ہو جاتے ہواؤں فضاؤں میں اڑ جاتے فضاؤں کے اندر بہا دیا جاتے پہاڑوں کے اندر بھی جرأت نہیں کہ قرآن کے جلال کو سنبھال سکے جرأت نہیں ہے اچھا بتاؤ پہاڑ پکا ہے یا انسان پکا ہے غزنی پہاڑ ہے بسپور پہاڑ ہے ٹھیک ہے اللہ نے فرمایا جب زمین بنائی تو ہل رہی تھی میں نے فالجبال اوتادا پہاڑوں کو میل بنا کے گاڑ دیا لکڑ کے اوپر جب میل گاڑتے ہیں تاکہ ہلے نہ مضبوط ہو جائے زمین ہل رہی تھی تو اللہ نے پہاڑوں کو میل بنا کے گاڑ دیا تاکہ زمین ہلے نہ بھائی اس پہاڑ میں تو طاقت نہیں کہ قرآن کو سنبھال سکے یہ کیا ہے زبان نرم ہے کہ سخت نرم ہے جسم سے بڑی ہے کہ چھوٹی چھوٹی اللہ تیرے جلال کو اگر برداشت نہ کر سکی تو ساتوں آسمان نہ کر سکے ساتوں زمینیں نہ کر سکی تیرے پہاڑ نہ کر سکے اور اگر اس کے جلال کو سنبھالا ہے تو انسان کی زبان نے قرآن جلال والی کتاب رب جلال والے ہیں یہ بجلی ہے اس کی تار کو ہاتھ لگاؤ جسم ٹھنڈا ہوگا یہ جل جائے گا جل جائے گا بجلی گرم ہے کہ ٹھنڈی گرم پیٹرول گرم ہے کہ ٹھنڈا اگر پیٹرول کو فریج میں رکھ دو 3 گھنٹے کے بعد اس کو نکال کے آگ پہ جلاؤ وہ آگ کو ٹھنڈا کرے گا کہ بھڑکائے گا اللہ کا کلام جلال والا جس طرح بجلی جلا دیتی ہے اسی طرح یہ کلام براہ راست پہاڑوں پہ اترتا جل جاتے زمین پہ اترتے جل جاتے آسمان پہ اترتا جل جاتا یہ انسان کی زبان پہ آیا ہے انسان کیوں نہیں جلتا انسان کیوں نہیں ریزہ ریزہ ہوتا انسان کیوں نہیں ٹکڑے ٹکڑے اور پاش پاش ہوتا وجہ کیا ہے جلال والا کلام جمال والے محمد کے سینے سے ہو کر آیا تو پھر یہ آگے بچے کی زبان پہ بھی جاری ہوا یہ ٹھنڈا ہو گیا یہ بوڑھے کی زبان پہ بھی جاری ہوا یہ ٹھنڈا ہو گیا یہ بجلی کی تار ہیٹر پہ لگاؤ گرمائے سے جلا دے گا کمپریسر لگا کر اس کو فریج کے ساتھ جوڑ دو یہی گرم کرنٹ درمیان میں جو کمپریسر آتا ہے کولنگ آتی ہے یہ اس گرم کو ٹھنڈا کر کے تیرے پانی کی برف کو جما دیتی ہے یہ اللہ کا کلام جلال والا تھا گرم تھا اتنا زیادہ تپش والا تھا یہ سینہ محمد رسول اللہ سے ہو کر جب سینہ حسین علی پہ آیا جب ان حفاظ پہ آیا جب ان قرآن پہ آیا جب ان بوڑھوں پہ آیا ان بزرگوں پہ آیا ان نبینوں پہ آیا ان معذوروں پہ آیا یہ جلال والے محمد کے دل کا کمال ہے